ہمیں بہت ساری بیماریاں ملتی ہیں، ہمیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت یہ کیا ہوتا، کاش میں صبح خیزی کرتا، کاش میں کھانا کھاتے ساتھ ہی لیٹ نہ گیا ہوتا، کاش میں نے محنت کی ہوتی تو آج میرا یہ پیٹ جو ہے وہ. پھر انسان پیسے لگاتا ہے، مشینیں خریدتا ہے، اور انسان جم بعد میں جانے کی کوشش کرتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، افراد کے لیے بھی، قوموں کے لیے بھی ایک مخصوص رائٹ ٹائم ہوتا ہے، رائٹ ٹائم فار دا رائٹ جاب. جب وہ وقت گزر جاتا ہے قضا ہو جاتی ہے، جب وقت گزر جائے تو پھر قضا ہو جاتی ہے. تو جب تک وقت ہے تب آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے. اب قومیں جو ہیں ان کے حوالے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، افراد کے حوالے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں. اگر میرا 6 فٹ کے اندر میرا سسٹم ٹھیک نہیں اور میں ایک بیڈ مینیجر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ فال کر جاؤں گا، ڈکلائن کر جاؤں گا. پوری کائنات ایک بہت بڑا اسپیسیمن ہے. پوری کائنات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات ایک صحرا ہے، اور اس کائنات کا میں ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں، آپ ایک چھوٹے سے ذرے ہیں، بالکل ٹائنی گرین آف سینڈ. اب جو پورے اس صحرا کا پیٹرن ہوگا، اس کی جو کمیت ہوگی یا کیمسٹری ہوگی یا اس کا جو بیہیویئرل پیٹرن ہوگا وہ میرے اندر بھی موجود ہوگا. یا اس کو آپ نیچے سے اوپر کی طرف لے جائیں، مائکرو سے میکرو پہ چلے جائیں، کہ اگر میں اپنے آپ کو سمجھ لوں، من عرف نفسہ، میں اپنے نفس کیا کا عرفان حاصل کر لوں کہ میں کیا چیز ہوں، تو پھر میں کائنات کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک طرح کے پیٹرن سے پیدا ہوئے ہیں. اب اگر میں کسی وجہ سے کامیاب ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی باتیں میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں مجھے کامیابی ملی. جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، سلف صالحین، وہ یہی کرتے رہے کہ وہ قوموں کو، نوجوان نسل کو بتاتے رہے کہ بابا ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس. اس کے پیچھے قوموں کا ایک تجربہ ہے. تو قومیں جب عروج کی طرف جانا شروع کرتی ہیں تو ان کے اندر ایک خاص نفسیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں ایک کیمپین چلی، شجرکاری کی مہم، میں بڑا خوش ہوا. یہ ایک پازیٹیو سمٹم ہے، قوم نے بدلنے کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے. ہم نے یونٹی کا اظہار کیا اور ہم شجرکاری کی طرف آ گئے. اب نیٹ اینڈ کلین پاکستان کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، بیماری کی علامات ہیں، صحت کی علامات ہیں، ناکامی کی علامات ہوتی ہیں، کامیابی کی علامات ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے غور کرنا ہے کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے. ایم آئی اے بیڈ مینیجر اور آئی ایم اے گڈ مینیجر. اگر آپ اپنے 6 فٹ جسم پہ اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر رہے ہو، آپ اپنے کانوں کا سسٹم، آنکھوں کا سسٹم، دل کا سسٹم، دماغ کا سسٹم بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہو، تو آپ یہ یقین رکھو کہ اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں جائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ٹرین گزرتی ہے، میں نے مثال دی آپ کو، آپ جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوں گے، جب آپ خود عمل کر رہے ہوں گے. میں جب کبھی بات کرتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری اس بات کا کتنا اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میں کہاں سے بول رہا ہوں. اگر میں پریٹینڈ کروں، نقلی انداز میں کوئی لہجہ اختیار کر لوں، تو ظاہری بات ہے اس کی وہ کاٹ نہیں ہوگی. تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میری ذات کا حصہ ہیں میں وہی آپ تک پہنچاؤں. مجھے پتہ ہے اثر بھی اسی کا ہوگا، ورنہ آپ سنیں گے ادھر سے اور دوسری طرف سے نکال دیں گے. تو قومیں بھی اسی طریقے سے جب امپروو کرتی ہیں اپنے آپ کو، اپنے سسٹمز کو، تو ان کے اثرات پھر محلوں والوں پہ، ہمسایوں پہ جاتے ہیں، دیگر کمیونٹیز پہ جاتے ہیں. قیامت کے دن ہم نے زمین کا حساب دینا ہے. کیا کیا آپ نے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے. یہ میرا ایک دائمی درد ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ نے اگر عروج کو سمجھنا ہے یا زوال کو سمجھنا ہے قوموں کے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجیے. وقت ضائع کرنے والے بچوں کا عروج ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے. کس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر میری ہوں گی تو میرا کیا بنے گا، میرا حشر کیا ہوگا. آپ سکولوں میں چلے جائیں، سروے کریں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، کس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں. آپ کاروبار، جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. ہر کاروبار اس طریقے سے فلرش نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ تو مختلف کاروبار کو آپ لے لیں، سیمپلنگ کریں اور ان کے اوپر ریسرچ کریں
اسی طریقے سے مختلف طبقات، کوئی خاندان بہت آگے چلا گیا، کوئی خاندان پیچھے رہ گیا، اس کے بعد آپ طبقات کی طرف آ جائیں، پھر آپ صوبائی لیول پہ دیکھیں، پھر آپ ملکی سطح پہ دیکھیں، پھر آپ اسی طریقے سے اپنے ریجن دیکھیں، ساؤتھ ایشین ریجن ہے، مڈل ایسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ سے شروع ہوئی تھی آپ کی ذات سے، وہی پیٹرن پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا. یا اس کو اگر آپ دوسری طرف سے لے کے آنا چاہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو امراض ہیں یا زوال اور عروج کی جو داستانیں ہیں، بڑی بڑی قومیں، یہ روم کے، مصر کی، اس طریقے سے آپ ان کی تہذیبوں کی ہسٹری پڑھیں اور ان کو دیکھیں، اس وقت کے جو لوگ تھے اور آج ہم جو ہیں، سیم سائیکولوجیکل پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. چونکہ قرآن پاک میں کوئی 2-3 جگہ پہ ایک آیت آتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے کہ بلن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلا. میں اس کی ڈیپتھ میں جب اترتا ہوں تو میں کئی گھنٹے سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. یہ سنت یہاں پیٹرن کے معنوں میں آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کو بلیو کرے، اس کو مانے یا نہ مانے، ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہے. مثلا کیا مومن جیلوں میں نہیں ہے؟ مسلمان، کیا مسلمان ملکوں میں جیلیں نہیں ہیں؟ بالکل جیلیں ہیں. قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کو یا اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کرتا. جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے، قرآن نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، جھوٹے ملعون ہوتے ہیں. اب کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ یہ جھوٹے کافر جھوٹے ہوں گے تو لعنت ہوگی، یا کرسچین جھوٹا ہوگا تو لعنت ہوگی، یا کوئی ہندو جھوٹا ہوگا تو لعنت ہوگی. قرآن نے ایک کیٹیگری بتا دی، جھوٹا. اف یو آر اے لائر یو آر کرسڈ. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیسے کریں ان چیزوں سے؟ اسی طریقے سے راشی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اسی طریقے سے زانی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی آپ کی سوشل ایولز ہیں، اس میں کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ مذہب، اس مذہب کے ماننے والے اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے سماج کے ایشوز بیان کیے ہیں کہ آپ نے اپنے سماج کو، اپنے سسٹم، اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہ وہ کرائمز ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، اور ان کے لیے پھر آگے جہنم کی نشانیاں بتائی گئی. ہم نے ہمارا ایک، میں نے بتایا کہ جب قومیں غلامی کے شکار ہوتی ہیں تو ان کے ہاں مذہب، سیاست، فلسفہ، عقیدت، یہ ساری چیزیں اس خاص پیٹرن میں ڈھل جاتی ہیں جس سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں اس فیز میں سے. بیمار بندہ ہے، اس کو ہر چیز پیلی پیلی نظر آ رہی ہے، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، وہ بیماری سے گزر رہا ہے. آپ اس کو کہیں بڑے مزے کا حلوہ ہے، بڑے مزے کی چائے ہے، وہ کہے گا یار میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے. آپ اس کو کچھ بھی کھلائیں گے، مزے سے مزیدار چیز، اس کا ذائقہ خراب ہے. میں نوجوانوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کو آپ پڑھا کریں غور سے. ہمیں یہ ایک وہم دے دیا گیا ہے، خوش فہمی دے دی گئی ہے کہ ہم بیڈ رپورٹ کرنے کے باوجود قیامت کے دن بچ جائیں گے. یہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں. ہم سادات کے گھرانے میں، گاؤں میں ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی کہ تسی تشانے ہو، تسی بخشے جانا. میں جو بڑا ہوا، میچور ہوا، میں نے اساتذہ کی محافل میں شرکت کی، بزرگوں کو دیکھا، اور پھر معاشرے میں دیکھا. مجھے کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، مجھے ہر جگہ پہ اپنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے. کوئی بندہ اس وجہ سے تندور والا مجھے روٹی نہیں دیتا کہ شاہ جی نے روٹی ویسے دے دیو. آپ سمجھ گئے؟ مجھے قدم قدم پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑی ہے، مجھے قدم قدم پہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اوپر آنا پڑا ہے. پوری دنیا میں یہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. وہ ایک تو وہ جو پہلو ہے شافع میشر کے حوالے سے، وہ ایک الگ ہیں. اس کا بھی تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہمیں چاہیے نا، کہ ہماری پرفارمنس اگر ہو ہی زیرو، ہماری پرفارمنس ہی نہ ہو اور ہم کہیں گے جی انشاءاللہ اللہ مالک ہے. اللہ اس زمین پر بھی مالک ہے، اور اسی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اس زمین کو سنوارنا ہے، فساد نہیں کرنا. آپ نے اس جسم کا بیڑا گر کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ بس یہ اللہ کی مرضی. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. یعنی آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بیڈ امپیکٹ پڑے اور آپ کہہ دیں کہ جو اللہ کی مرضی تھی ایسا ہی ہوا. اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے. یہ بات سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں لب و لہجہ، ہمارا جو یہ کلچر ہے، اس میں بہت سارے ڈائلاگز آ گئے ہیں جن کو ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہت ساری باتوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا. ہم کہاں مار کھا رہے ہیں؟ جن قوموں نے عروج حاصل کیا ہے، آپ کو میں بتاؤں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا پہ. 900 سال ہو گئے ہیں ڈارک پیریڈ میں.
کبھی وہ بھی تھے ڈارک پیریڈ میں. انہوں نے ہم سے سیکھا عروج پانے کا طریقہ، وہ عروج پا گئے. ہم جانتے ہوئے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم وہ سارے کام کرنا شروع ہو گئے. فرقہ واریت سے لے کے نیچے تک ساری بری چیزیں ہمارے اندر آ گئی. 900 سال ہو گئے، کیا ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم دوبارہ سے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ درد فیل ہو رہا ہے؟ 900 سالوں سے چل رہی ہے، بس وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. بھائی کبھی تو سوچو کہاں غلطی کر رہے ہیں. ہمارے نفسیاتی زاویے بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ تبدیلی ہے. ہم یہ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. اب چلتے رہیں. میں آپ کو 50 سال اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، جو بچے نوجوان سن رہے ہیں وہ 50 سال بعد میری یہ بات یاد کریں گے. اگر ہم نے اپنے موجودہ رویوں کو برقرار رکھا، حالات نہیں بدلیں گے. میں نے نوجوانوں کو دیکھا، اگر نوجوان اپنی حالات جو ہیں وہ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں تبدیل ہوتے. آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑتی ہے. یار یہاں سے یہ رزلٹ غلط آ رہے ہیں، یہاں میں ڈنڈی مار رہا ہوں، مجھے یہاں سے سیکھنا ہے. یار یہ چیزیں کم کرتا ہوں، اس کو زیادہ کر دیتا ہوں. ہم پتہ ہے کیا، ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں، ہمیں ایسے معاشرے میں شارٹ کٹ والے مل گئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں یار بس چھوڑ دو ساری باتیں، بس یہ وظیفہ پڑھو اور تمہارا کام ہو جائے گا. یہ شارٹ کٹ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو کیا دیا تھا؟ امام علی مقام علیہ السلام نے کوئی وظیفہ پڑھ کے تو نہیں کربلا بپا کی کہ اتنی دفعہ تسبیح کر دو اور یہ ہو جائے گا سارا کام تمہارا سیٹ. اس کی اپنی اہمیت ہے، وظیفوں کی، وظائف کی اپنی اہمیت ہے. میرا جو درد ہے اس کو سمجھے. ہم عمل سے دور ہو گئے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی، یہ جو 6 فٹ کے فاروق شاہ، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے میں کیا بنوں گا. آپ خود پڑھے نہیں، نالائق ہو جائیں، فیل ہو جائیں، یا بس ماڑے چاڑے نمبر لے کے آپ اوپر آئیں اور آپ کہیں جی اللہ کی مرضی ہے، دعا کریں جی پیر صاحب دعا کریں کہ مجھے جواب مل جائے. پیر صاحب دعا کیا کریں اس میں؟ نبی پاک علیہ السلام کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے واضح الفاظ میں، بغیر کسی خوف اور جھجک کے. آپ کو خندق کا واقعہ یاد ہے، غزوہ خندق؟ نوجوان اس ایک واقعے سے اپنی زندگی کے اندر ایک پریکٹیکل ایگزامپل سیٹ کر لیں آج سے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کامیاب ہو جائیں گے. پیٹرن نمبر 1 کیا ہے؟ اسٹریٹجی. کہاں آپ نے خندق کھودنی ہے، کیوں کھودنی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پہلے سیشنز میں بات کی تھی. نمبر 2، ریسورسز نہیں ہے زیادہ، پیڑ پہ پتھر باندھ لیے. یہ سیکریفائس کی سٹیج ہے، آپ نے اثار و قربانی کی ہے، محنت جفا کشی کی سٹیج ہے، اور آپ خود خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سٹیجز ہیں. جب یہ سارا کام آپ نے کر لیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رب العالمین ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، ہماری مدد فرما اپنے غیب سے. یہ دعا آپ کی آخری سٹیج ہے. دعا سے کون انکاری ہوتا ہے؟ یہاں کوئی بات کریں تو یہاں سے درمیان سے کوئی فتنہ پرور اٹھے گا اور کہے گا جی کہ یہ شاہ جی نے کیا بات نہیں چھیڑ دی. سنت ہے بھائی، آپ کو پہلے حکمت کے ساتھ چلنا ہے، پلان بنانے ہیں، آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے، وار پلان آپ نے کرنا ہے. یہاں ہم سے یہ دشمن اندر آ سکتا ہے، یہاں ہم ناکام ہو سکتے ہیں، یہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے. دس از ون پاسبل وے. پھر آپ کو خندق کھودنی ہے، یعنی عمل کی دنیا میں داخل ہونا ہے. جب آپ اپنے گیون ریسورسز میں ایک چیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی دعا کی سٹیج ہے. ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے پلاننگ کی ہے، میں نے پڑھنا ہے، اتنا ٹائم کیمسٹری کو دینا ہے، فزکس کو دینا ہے، بایو کو دینا ہے. پیٹ پہ پتھر باندھے گا، بھوک برداشت کرے گا، خواہشات پہ غلبہ پائے گا. میں نے باہر نہیں جانا اس وقت، مجھے پتا ہے میرا پیپر ہے. اس نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے. سنت ہے، یہ سنتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی. اس کے بعد تیسری ہے دعا. اگر میں یہاں پہ کچھ بھی نہ کروں اور میں کہوں کہ یا اللہ روس کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ فلانے کو یہ کر دے، فلانے کو وہ کر دے. پوری قوم دعائیں کر رہی ہے. بھائی دعائیں کرنے سے دشمن غارت نہیں ہوا کرتا، اس بات کو سمجھیں. آپ کو اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، آپ کو اپنے والا کام کرنا ہے پہلے. دعا سے کوئی انکاری نہیں ہے، دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دعا کی منزل بعد میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قوموں کا عروج و زوال ایک ترتیب کے ساتھ ہے. ہم جب بے ترتیب ہو جاتے ہیں، ہماری ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے. آپ کو اوپر جانا ہے یا آپ کو نیچے آنا ہے، ایک سسٹم کے ساتھ آپ اوپر جائیں گے، ایک سسٹم کے ساتھ نیچے آئیں گے. تو غزوہ خندق سے اس ترتیب کو سمجھیں.
نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھیں اس کو، یہ بہت عظیم سنت ہے، پلاننگ اسٹریٹجی سنت ہے، آپ کو اس طریقے سے کو بتائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو غلام قوموں کو اوپر لے کے آتی ہیں۔ ہمیں اسٹریٹجی، بیسٹ پلاننگ کرنی ہے، بیسٹ مینجمنٹ کرنی ہے، یہاں سے کھودے جی، اتنے گڑھے ہونے چاہیے، اتنے فٹ خندق چاہیے ہم کو، پھر یہاں پہ پیرا ہوگا، یہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم نے اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے، قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نوجوانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا کئی دفعہ جی چاہتا ہے کہ میں یار فلاں دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں، میں نہیں جاتا، مجھے پتا ہے میں نے ایک کام کرنا ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے یا پڑھنا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے باتیں کی تھی کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری سٹیج پہ پھر آپ اللہ کی طرف سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو کر سکتے تھے، دس از واٹ آئی کوڈ ڈو، آئی ہیو ڈن اٹ، ناؤ اٹس اپ ٹو یو او اللہ کریم، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ پھر فرشتے اترتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، بھلے ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان بھی نہ ہو اور ہم کہیں کہ آگ میں گریں گے اور ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے، نہیں، بھلے پہلے ہمیں وہ ذوق چاہیے، پہلے ہمیں اس معیار کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اس معیار پہ پورے ہی نہیں اترتے تو ہم جاب کیا اپلائی کریں گے؟ اور یار بڑی سفارش چلتی ہے جی، میری جاب نہیں ہوئی، وہ سیدھی رد کر دی۔ ڈو یو میٹ دیٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا؟ یہ قوموں کے عروج و زوال میں یہ بنیادی ترین نقطہ ہے۔ آپ اپنے حیثیت میں، اپنے مقام پہ سوچیں گے، محنت کریں گے، پھر آپ آگے، اور قومیں بھی ایسے ہی ہیں، قوموں کو بھی اسٹریٹجی کرنی ہے۔ جو اس سے پہلے سیشن تھے میں نے اس لیے ان کے اوپر سٹریس کیا تھا ساری چیزوں کا، آپ نے کس طریقے سے اپنا ایک پلان بنانا ہے، اپنی نقائص کی نشاندہی کرنی ہے، خامیوں کی نشاندہی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مربوط چل رہی ہیں۔ میں ایک لاجیکل انداز میں موو کر رہا ہوں چیزوں کو، تاکہ آپ جب کسی نشست میں بیٹھ کے ترتیب سے سنیں گے اور فالو کریں گے تو آپ کو، نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی میں ان کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی تحقیق کریں، آپ ان مستند علماء کرام سے پوچھیں جو محنت پہ بلیو کرتے ہیں، بات سمجھ سے محنت پہ بلیو کرنے والے۔ ہمیں ایسے وظائف اور ایسی چیزوں کی طرف لگا دیا گیا ہے جن کا محنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، سست بنا دیا، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ بس، ایسے نہیں ہوگا، آپ کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے وہاں مسجد نبوی میں، جولی اٹھاتے، دعائیں کرتے، یا اللہ یزید کو غارت کرتے۔ آپ کو عمل کی دنیا میں آنا پڑتا ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے میدان میں۔ جب تک آپ اپنے میدان میں نہیں نکلیں گے، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ جو آپ کو خانقاہوں میں گھسیٹتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک سمبل وہ دے رہا ہوں، جو آپ کو یہاں بٹھانا چاہتے ہیں ان کا بزنس ہے، یہ میں پڑھیں گی، کیمبرج میں پڑھیں گی، وہ ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہیں، سرخ سفید چہرے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں جناب، 40 نقلی پیروں کو، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک صالحین پیر ہیں، تڑپتے ہیں اس قوم کے لیے، ان کو نیند نہیں آتی رات کو، باقی موجیں کر رہے ہیں، سیب کھاتے ہیں مرید، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ مجھے اکثر لوگ منع کرتے ہیں، مجھے یقین مانے میں آپ کو بتاؤں، میں اتنا کربناک انداز میں یہ بات کر رہا ہوں، میری اپنی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے کئی دفعہ کہتے تھے شاہ جی تسی اہل حدیث ہو گئے ہو، شاہ جی تسی وہابی ہو گئے ہو، آپ یعنی آپ کمان یار، یہ سچی باتیں آپ کو حدیث اور سنت یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے۔ کوئی کسی مسلک کا یہ معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی مسلک کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے۔ ہم مار کھا گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں نیچے، ڈوبتے جا رہے ہیں، ہم کو اوپر آنا ہے۔ وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، وہاب ہوں، جو نوجوان اس طرح کرے گا وہ سکسیس کی طرف چلا جائے گا۔ جو نوجوان اس سنت پہ عمل نہیں کرے گا، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ عیسائی ہو، ہندو، کوئی بھی ہو، وہ مار کھا جائے گا۔ مذہب کا تو اس کے اوپر وہ آتے نہیں،